حضرات بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بس آئیے اب آپ کے ذہن کو بدلنے کے لیے، آپ کے ذہن کی چاشنی کو بدلنے کے لیے آپ کو نظم کی دنیا سے نکال کر نثر کی طرف لے چل رہا ہوں۔ آپ چائے کے مزے بھی اٹھائیے اور اپنے زندگی میں انقلاب پیدا کریے، کیونکہ اب میں میدان خطابت کے شہسوار بزم سنیت کے علمبردار ناصر مسلک کے اعلیٰ حضرت اس دور میں جن کا خطابت کا سکہ الحمدللہ سکہ ریاض الوقت کی طرح چل رہا ہے، جن کو یہ دنیا سنیت خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بار حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری عبد المتین صاحب قبلہ کے نام سے عبد المتین رضا صاحب قبلہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، میں اب ان کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ جب آپ تقریر سنیں گے ایسے گوشے ایسے نکات آپ بیان کرتے ہیں کہ سننے کے بعد اپنے ذہن و فکر کو اکٹھا کر کے جب سماعت کریں گے تو ایسا محسوس ہوگا کاش کہ ہم بھی ان کی باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ الحمدللہ بہت اچھی جامع گفتگو کرتے ہیں۔ میں بلا تاخیر و تعامل کے خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بار میدان خطابت کے شہسوار بزم سنیت کے علمبردار ناصر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری عبد المتین صاحب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ کرسی خطابت پر آئیں، اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مدلہ فرمائیں۔ آئیے اپنے خطیب کا مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیں، پورا مجمع ہاتھ اٹھائے اپنے خطیب کا استقبال کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت، منبر نور پر تشریف فرما تمام تر ثناخوان مصطفیٰ و حاضرین بز، دور دراز سے سماعت فرمانے والی میری عزت مآب مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ برادران ملت، یہ عظیم الشان جشن غوث الورا جس میں ہم تمامی حضرات حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کافی دیر سے آپ نے بہت کچھ سنا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے۔ تھوڑی دیر اس آخری وقت میں مجھے بھی برداشت کر لیں، سن لیں، شاید کچھ کام کی بات ہو اور آپ کے ذہن و فکر میں بس جائے۔
ایک شاعر کہتا ہے کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ادب کے ساتھ گلِ باغ فاطمی لکھ دو، سبحان اللہ، ادب کے ساتھ گلِ باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادے علی لکھ دو، ادب کے ساتھ گلِ باغ فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادے علی لکھ دو، اور ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو، ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ رشتہ جڑا ہے میرا میرے دستگیر سے، سبحان اللہ، رشتہ جڑا ہے میرا میرے دستگیر سے، بغداد والے حضرت پیران پیر سے، رشتہ جڑا ہے میرا میرے دستگیر سے، بغداد والے حضرت پیران پیر سے، اور کفنا کے لکھنا سینے پہ یا ہو سرمدد، کفنا کے لکھنا سینے پہ یا غوث المدد، پھر خوف وہ کیوں ہو منکر نکیر سے، پھر خوف مجھ کو کیوں ہو منکر نکیر سے۔ حضرات محترم، یہ جشن غوث الورا ہے جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم وکیل بھائی صاحب نے اس محفل پاک کو سجایا اور اس کو ہمیں اور آپ کو یہاں پر سننے اور سنانے کا موقع بنایا۔ ہم آئے ہیں، آپ آئے ہیں، آپ بھی یہاں پر ذکر غوث اعظم کر رہے ہیں، ہم بھی ذکر غوث اعظم کر رہے ہیں، ہم غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں، غوث اعظم کی ہم یاد منا رہے ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے جلسے کے آغاز میں سنا تھا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے نام لینے کی اجازت نہیں دیتا ہوں، یعنی جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ آج ہم ذکر غوث اعظم کر رہے ہیں، اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم مجمع کی سرزمین پر بیٹھ کر کے رات کی تاریکی میں تقریباً 12 بجے ہم غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں، ہم غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لیتا، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے ان کا نام لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بغداد کی زمین پر ہم سب کو یاد کر رہے ہیں، ہم کبھی ان کی یاد منا رہے ہیں۔ بے شک نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اشارہ بغداد سے ہو رہا ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں۔ اور یہ توفیق ملتی کسے ہے، یہ نصیبہ کس کے مقدر میں ہوتا ہے، اتنی تقدیر اجاگر کس کی ہوتی ہے، اس کی تقدیر کا ستارہ اور یہ سورج جہاں پر ہوتا ہے۔ مسلمانوں، جس کے دلوں میں ان کی محبت ہوا کرتی ہے، ان کا پیار ہوا کرتا ہے، تو آج آپ دیکھیں اور ہم اور آپ اپنے نصیبے پر ناز کریں، اپنے مقدر پر فخر کریں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم وہ ہیں، ہم کسی اور سے نہیں بلکہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے عشق رکھتے ہیں، اور ہم ایسی محبت کرتے ہیں، ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ولی اگر زمین کے اوپر ہوتا ہے ہم تب بھی اس سے محبت کیا کرتے ہیں، وہ زمین میں ہوتا ہے ہم تب بھی اس سے محبت کیا۔
سبحان اللہ، اللہ کا ولی زمین کے اوپر ہوتا ہے، ہم تب بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ زمین میں ہوتا ہے، ہم تب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آخر یہ محبت کرتے کیوں ہے؟ ہمیں ہمارے سینوں میں ان کا عشق ہے کیوں؟ ان کی محبت ہے کیوں؟ ہمیں ان سے پیار کیوں ہے؟ جب تک وہ زمین پر ہے ہم ان سے پیار کر رہے ہیں، وہ زمین کے نیچے ہے، ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن ان کی محبت کیوں ہے؟ ہم ان سے پیار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان سے عشق کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، صرف ہمارا نہیں، ہمارے اسلاف نے یہی بتایا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا ہے کہ اللہ کا ولی اگر وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے تب بھی وہ فیضان بانٹتا رہتا ہے، اور جب وہ زمین میں ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کا فیضان بٹا کرتا ہے، اس سے زیادہ اس سے فیض ملا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اپنے ذہن کو قریب کریں، ایک بات اور سماعت کر لیں۔ ہمارے آباء و اجداد انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کر گئے، ہمارے درمیان سے چلے گئے، ان کے حصے ان سے ملنے والی وہ دولت بھی ہمارے حصے میں آ گئی، ان کا عالی شان بنایا ہوا مکان ہمارے حصے میں ہے، ان کی تمام جائیداد ہمارے حصے میں ہے، ہم ان کی دولت پر عیش کر رہے ہیں، ان کے بنائے ہوئے مکان میں رہ کر کے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آباء و اجداد چلے گئے جن کی 20-20-30 بیگھے زمین ہمارے حصے میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے، لیکن اتنی یاد ہم ان کی نہیں مناتے، ہم اتنا ذکر ان کا نہیں کرتے، ہم نہ اپنے باپ کو اتنا یاد کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان سے اگر کوئی چلا جائے اس کا تذکرہ چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، اس کی یاد مٹ جایا کرتی ہے، اسے ہم لوگ بھلا دیا کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آباء و اجداد جن کی کھیتی اور باڑی ہمارے حصے میں ہے، جن کی دولت ہمارے حصے میں ہے، جن کی تمام جائیداد ہمارے حصے میں ہے، ہم انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے ہیں اور یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو 1000 سال گزر گئے، کسی کو 800 سال گزر گئے، کسی کو 500 سال گزر گئے، کسی کو 100-200 سال گزرے، یہاں تک کہ ہمارے درمیان سے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کی یاد منائی جا رہی ہے، آج بھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، آج بھی انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کبھی یہ ذہن میں سوال پیدا ہو، اگر کبھی یہ خیال آنے لگے، آخر وجہ کیا ہے؟ انہیں یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی یاد بار بار کیوں منائی جاتی ہے؟ جب اس سوال کا جواب لینے کے لیے آپ کسی عالم کے پاس پہنچیں گے، آپ کسی مفتی کے پاس پہنچیں گے، آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے، تو کوئی بھی عالم وہ اپنے طرف سے نہیں، کوئی بھی مفتی وہ اپنی طرف سے نہیں، کوئی بھی امام اپنی طرف سے نہیں، بلکہ وہ آپ کو یہ پوری تقریر کا اور پوری اس بات کا ایک نچوڑ دے کر کے بتائیں گے، اور ان کا جواب یہی ہوگا۔ اے لوگوں سنو، اگر تم یہ پوچھ رہے ہو کہ انہیں یاد کیوں کیا جاتا ہے جبکہ اوروں کو بھلا دیا جاتا ہے، آباء و اجداد کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، تو نتیجہ یہی نکلے گا، ہمیں جواب یہی ملے گا، علماء جواب دیں گے۔ اے لوگوں سنو، جو دنیا میں اپنے لیے جیتا ہے، اپنے نام کے لیے جیتا ہے، اپنی شہرت کے لیے جیتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے، اسے بھلا دیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اسے بھلایا نہیں جاتا۔ اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے، ان کی یادیں زندہ رہتی ہے، ان کا نام زندہ۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اسے بھلایا نہیں جاتا۔ اب یہاں پر بات بہت ہو سکتی ہے، اختصار کے ساتھ اپنی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج ہم جشن غوث الورا منا رہے ہیں، ہم غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ آخر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جن کا نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، لیکن ہم کبھی انہیں غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
ہم کبھی انہیں غوث الثقلین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم کبھی انہیں جو ہے ہم پیرانے پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم انہیں غوث سمدانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج اس فتنوں کے دور میں اور آج کے اس دور میں اگر ہم کسی نام سے آپ کو یاد کرتے ہیں، لوگ سوال بھی کرتے ہیں تم انہیں غوث اعظم کیوں کہتے ہو، تم انہیں غوث اعظم کیوں کہتے ہو، تم انہیں غوث اعظم کے نام سے کیوں یاد کرتے ہو، انہیں غوث اعظم یعنی بڑا غوث کیوں کہتے ہو؟ میں آپ کی جانکاری کے لیے، آپ کے ذہن و فکر میں اس بات کو تازہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ چند باتیں رکھتا ہوں۔ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم غوث اعظم کیوں کہتے ہیں، ہم انہیں پیرانے پیر کیوں کہتے ہیں، ہم انہیں غوث الثقلین کیوں کہتے ہیں، ہم انہیں غوث سمدانی کیوں کہتے ہیں، ہم انہیں بڑے پیر کے نام سے کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو اپنے ذہن کو قریب کرو، تو ماں کے شکم سے پیدا ہو 17 پارے کا حافظ قرآن ہو، ہم اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور جو دنیا میں جنم لے، دنیا میں آتے ہی پہلے ہی دن سے جو رمضان کے روزے رکھنا شروع کرے غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دولہے اور 12 کے ساتھ پھر سے نکال دے، ہم انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور اس کے 7 سال جب وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، بچپنے کے عالم میں جس کے ارد گرد فرشتے چل کر کے آواز دے کر کے چلے، یہ بندو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، ہم اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے، جن کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے، اگر ایک ایک واقعہ بیان کیا جائے تو بہت مشہور بھی ہے اور اس وقت اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں چند کرامتیں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جنہیں پیرانے پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں، صرف آج ہم ہی نہیں بلکہ وہ بڑے بڑے بھی، وہ بڑے بڑے بھی ہم جنہیں بڑا کہتے ہیں، ہم جنہیں بڑا کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ اللہ والے جو اللہ کے ولی ہیں وہ سب ہمارے لیے بڑے ہیں، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ سب ہم سے ہمارے بڑے ہیں۔ وہ بڑے بڑے بھی جسے اب غوث اعظم کہتے ہیں، جسے اپنا بڑا کہتے ہیں، ہم ان کی بات کرنے آئے ہیں، ہم ان غوث اعظم کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس روئے زمین پر آپ تشریف نہیں لائے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کے جو بعد والے گزرے ہیں وہ تو آپ کو کہتے ہیں بڑا پیر، وہ تو آپ کو کہتے ہی غوث اعظم ہے، لیکن آؤ دیکھو غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی غوث اعظم کا جنم نہیں ہوا، آپ کی آمد سے پہلے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ بڑے بڑے جن کا نام کتابوں کے اندر ملتا ہے، اٹھائیے بہجت الاسرار شریف اور اس کے اندر آپ دیکھیے سیرت غوث اعظم اٹھائیے، قلائد الجواہر اٹھائیے، ان تمام کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں ایک طور پر لکھی ہوئی ہے اور ان تمام باتوں کو ان کتابوں کے اندر پڑھا جا سکتا ہے کہ سرکار غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے، آپ کی آمد سے پہلے حضرت خواجہ حسن بصری کا زمانہ گزرا ہے، حضرت جنید بغدادی کا زمانہ گزرا ہے، وہ بڑے بڑے بھی اپنے وقت میں اپنے زمانے میں اپنے مریدوں سے کہتے آئے ہیں، اپنے ماننے والوں سے بتاتے آئے ہیں 5ویں صدی ہجری میں ایک اللہ کا ولی آئے گا، ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، 5ویں صدی ہجری میں ایک اللہ کا ولی آئے گا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، جب وہ تشریف لائے گا اپنے شہر میں اپنے محلے کی مسجد میں منبر پر بیٹھ کر کے وہ اعلان کرے گا قدمی حالی علی رقبت کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب وہ اعلان کرے گا اللہ کے تمام ولی وہ جہاں بھی ہوں گے وہ سب اپنی گردن کو
جھکا دیں گے اور وہ ولایت کو تسلیم کریں گے، ان کی غلامی میں سر جھکا دیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا، لیکن جب سرکار غوث اعظم مسجد کے منبر سے آپ یہ اعلان کرتے ہیں میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، کتابوں کے اندر ملتا ہے جو اللہ والے اس وقت اس مسجد میں موجود تھے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، اور جو اللہ والے دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی موجود تھے وہاں ان لوگوں نے ان کی آواز کو سنا اور اپنی گردن کو جھکا دیا۔ جو اللہ والے اپنی قبروں میں جا چکے تھے اپنی قبر میں اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی غلامی میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اور جو اللہ والے دنیا میں آنے والے تھے وہ عالم ارواح میں تھے یا ماں کے شکم میں تھے، جو جہاں تھا اپنی گردن کو وہیں پر جھکاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی منبر سے جب اعلان کرتے ہیں ان دنوں میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جنہیں سلطان الہند کہتے ہیں، ہم جنہیں شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں، وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ سرکار غوث اعظم کا زمانہ ایک ہے۔ سرکار غوث اعظم جب اعلان کرتے ہیں سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ اس وقت خراسان کے جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت و ریاست میں مشغول ہے۔ جب سرکار غوث اعظم کا اعلان ہوا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، خراسان کے جنگل میں سرکار غریب نواز اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اور سر کو اتنا جھکاتے ہیں کہ آپ کی پیشانی بالکل زمین کے قریب ہو گئی، اور سرکار خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں اے سرکار غوث اعظم، اے سرکار غوث اعظم، صرف آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بل علی الراس والعین، بلکہ میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں اولیاء اللہ کی شان کیا ہوتی ہے۔ بغداد کے منبر سے اعلان ہو رہا ہے، خراسان کے جنگل میں سنا جا رہا ہے، اور صرف سنا نہیں جا رہا ہے اپنے سر کو جھکایا جا رہا ہے، اور سر کو جھکا کر کے جو آپ نے غلامی کا انداز پیش کیا ہے اسے سرکار غوث اعظم بغداد کی مسجد کے منبر سے اسے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور مسجد کے منبر ہی سے اپنے سامعین کو کہتے ہیں اے لوگوں سنو، گردن کو سب نے جھکائی ہے لیکن معین الدین حسن نے میرے سامنے اپنی گردن جھکانے میں اس نے مبالغہ کیا ہے، اپنی محبت کو پیش کیا ہے۔ ان قریب ہم معین الدین حسن کو ہندوستان کی ولایت عطا کرتے ہیں، ہندوستان کی بادشاہت عطا کرتے ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے اج میری سرکار وہ میرا خواجہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دل پر کرے حکومت راجہ ہی کچھ ایسا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہی در پہ جاتے ہیں، سب کی جھولی بھرتا ہے وہ راجہ ہی کچھ ایسا ہے۔